بعض جگہوں پہ بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، یعنی ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اسے تو پہلے ہی ساری باتوں کا پتہ ہے، اور کئی دفعہ ان سے ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تو تھوڑا سیکھ ہی لیتے تو بہتر تھا، یہ تو بات بڑی آگے نکل گئی۔ سارا پتہ ہوتا ہے، باشعور ہوتے ہیں، لیکن ڈر آتا ہے اللہ سے۔ اتنا باشعور آدمی، سمجھدار، پنچایت، پریا، لوگ، دین، دنیا سارا پتہ ہے، نماز کا ٹائم آ گیا تو وہ چھپتا پھرتا ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے معاذ اللہ اللہ کے حضور حاضر ہونا، اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے؟ پھر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے، سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا، میرے گھر نہ آنا، رکھ سارا کچھ پاس۔ رب سے عافیت مانگی جائے، اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اس سے اس کا کرم مانگا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عافیت مانگنے پر زور دیتے، توجہ دیتے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، رب نے اگر کسی بندے کو عافیت میں رکھا ہو نا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہوں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، 100 دفعہ خاکم بدہن، اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس سے جب تک طلب کرم نہیں ہوتا، طلب عافیت نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں کرتا، یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے، اب اللہ سے عافیت مانگ لو، اس کی پناہ۔ ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو۔ جب عافیت، ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے، کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کے رویہ بھی بڑا ترش تھا، تکلیف ہوئی، تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی قریب ہے۔ کہتے ہو میں نے یہ دعا مانگ لی، ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا، تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی۔ 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی۔ دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے، کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، پر جیل ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا۔ کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے، مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہی میرا، مہربانی کر عافیت عطا کر۔ فرماتے پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں، سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں، شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں رج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں۔
میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں. اب سمجھ آئی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے, اس سے کرم مانگ. ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں, محدود. وہ جی فلانا کام میرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا, اس کے بعد پھر نئی ٹینشن بن جائے گی. نہیں, میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں. آپ شادی کر کے دیکھیں, آگے پتہ جائے گا کیسے فارغ ہوتے ہیں. آپ یہاں رکتے کیوں ہیں؟ آپ خدا سے عافیت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانگتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے؟ اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے, اس سے اس کے کرم کا سوال کرے. اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناپ تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا, مالک سے مانگیں. اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حساب ہی ہے. وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے, ورنہ تو ایک الجھن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا ہے. ایک گتھی کو سلجھاتا ہے. پھر اقبال رو پڑے تھے, کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا, مجھے دیوانہ بنا. اب مجھے جنون ہو, اب میں کسی کے لیے رویا کروں, اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں, اب میں رات کسی کے لیے میری آنکھیں بیدار رہیں. یہ بڑی ہو گئی دنیا داری. عقل کی گتھی حالانکہ نہیں سلجھتی, پر اقبال کہتے ہیں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. اور پھر کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے. تو مٹی بن کے رہ گئے کیا؟ کہاں اپنی ساری توجہات کا قبلہ کس چیز کو میرے عزیزوں؟ اللہ سے عافیت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں. تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے. یا رسول اللہ پھر کیا مانگوں؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں. صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی, پھر صبر آئے گا. تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ. مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے. وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے, جب تو پریشان ہو جائے, جب تو اللہ سے عافیت مانگنا. جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا. اگر عافیت, ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا سب سے اوپر والے چوبارے پر, نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے, اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے, گن مین بھی تھے. اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ. انہوں نے ایک ڈولی, ایک ٹوکری سمجھ لیں, اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا. نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ. انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو, اس میں ڈالا, اوپر والوں نے کھینچ لیا. 2-3 منٹ لگے. ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا بلانے کا. ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا. فرمانے لگے بادشاہ ہے نا, تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے, پوچھ مسئلہ. کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے. 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا, بالکل اسی طرح ہی پہنچ گیا اور رب کریم کی بارگاہ تک. اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے, ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا, وہ بھی اگر تیری خوش روانی ہے. ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی. فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات؟ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا, پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا, پھر وہ جمع کراتا, پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا, پھر آ کے میں لائن میں لگتا. پھر بھی تو بادشاہ ہے, تیرا موڈ بنتا ملنے کا کہ نہ بنتا. جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا, جب تو نے چاہا ہے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا. فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جد و جہد کر کے پہنچوں گا, میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے, پھر رب نے ہی کرم فرمایا ہے, اسی نے مہربانی کی ہے. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے. اگر ساتھ تمہارا ہو جائے, اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے, اس سے عافیت مانگی ہے, اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا. جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے عافیت کا سوال کریں,
اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اس کی رحمتوں کے سپرد کر دیں، اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ مشکات میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا۔ تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے، تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہیں دے لے، قیامت کو نہ دینا۔ کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا، اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر، تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی، اب میں اسی طرح ہی کروں گا۔ عزیز دوستو، ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں، تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے۔ وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں نہ کو یار، ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے، ہم حساب والے ہے ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں۔ ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا، جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ